زندگی میں جو ٹیلنٹ سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ول پاور ہے، ارادے کی قوت۔ کچھ لوگ ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی کسی منزل تک نہیں رسائی حاصل کر سکتے۔ کچھ لوگ ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے ہنر کو استعمال کرنا نہیں جانتے، اور کچھ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں چھوڑنے کا اور اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ول پاور سٹرونگ نہیں ہوتی ہے۔ جو ارادے کی قوت ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اگر انسان کی ارادے کی قوت جو ہے وہ کمزور ہو تو وہ اپنے اس ٹیلنٹ سے محروم رہ جاتا ہے جو قدرت نے اس کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرنے سے، بہتر استعمال کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اسٹوڈینٹس، اگر انسان کے اندر ارادہ ہو تو وہ کم ریسورسز میں بھی بہت بڑی ہسٹری بنانے کا ہنر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھیں بات کو؟ نہیں سمجھے؟ اچھا، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ آپ اسلامک ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ تحریک پاکستان کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایسے ایسے ہیرو ملیں گے کہ جن کے پاس ریسورسز نہیں تھے، جن کے پاس آسائشیں نہیں تھی۔ انہوں نے کم ریسورسز، کم آسائشوں میں بھی جو شاید بہت زیادہ ریسورسز رکھنے والا، آسائشیں رکھنے والا انسان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج دنیا ان کو ہیرو مانتی ہے کیونکہ ان کے پاس جو ایک مضبوط چیز تھی وہ ارادے کی قوت تھی، کیونکہ اتنے بڑے بڑے کام بغیر ارادے کے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے ارادہ ہوتا ہے، کنسسٹنسی ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے مسلسل، تو پھر جا کر انسان ایسی ہسٹری بلڈ کرتا ہے کہ جس کو ہیرو مانا جاتا ہے۔ اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کریں، یہاں پر میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی مثال ضرور دوں گی کہ انہوں نے پاکستان بنانے کا ارادہ کیا، اور جو اس دوران انہوں نے تکلیف کا سامنا کیا، آخر اس سے ہم سب بے خبر نہیں ہیں، ہم سب اس سے باخبر ہیں۔ انہوں نے آنکھوں کے سامنے لہو بہتا دیکھا، جنگیں دیکھی، اپنی بیماری کو، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ارادے پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ مسلسل انہوں نے جد و جہد کی، کنسسٹنسی سے کام کیا، کیونکہ وہ یہ کام پہلے نہیں کر رہے تھے، وہ کام کرنے سے پہلے اس کام کو کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، اور یہ ہوتی ہے ارادے کی قوت۔ اس کو کہتے ہیں مضبوط ارادے کی قوت، سٹرونگ ول پاور۔ انہوں نے جو اتنی جد و جہد کی، کنسسٹنسی سے کام کیا، مسلسل انہوں نے اپنے آپ کو تیار رکھا، ایون کہ انہوں نے بیماری بھی فیس کی، پرابلمز فیس کی، انہوں نے ہر ایک مسئلے کو فیس کیا، لیکن انہوں نے اپنے ارادے کو ترک نہیں کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا کوئی مجبوری تھی؟ کیا کوئی کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شک ان پر رحمت تھی، وہ ارادہ کر چکے تھے اس چیز کو کرنے کا، پاکستان کو بنانے کا، اور انہوں نے جس دن انسان ارادہ کر لیتا ہے وہ اس دن ہی ریڈی ہو جاتا ہے کہ میں نے یہاں پر آنے والی پرابلمز کو بھی فیس کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مضبوط ارادے کی قوت۔ مجھے لگتا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک ہم کسی چیز کو کرنے کا ارادہ مضبوط نہیں کریں گے تو ہمیں چیزیں آئیں گی، پرابلمز آئیں گی، ٹینشنز آئیں گی، وہ ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیں اپنے راستے سے الگ کرنے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی انسان کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ٹیسٹ تو ہوتا ہے نا، ٹیسٹ کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں جو اس کو فیس کرنا ہوتی ہیں۔ یہاں سے انسان کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سٹرونگ کرتا ہے۔ تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان پرابلم سے اپنے آپ کو سٹرونگ کر رہے ہیں یا پھر ہم یہاں سے ہی اپنے ارادے کو ترک کر رہے ہیں۔ اپنے جو ہم نے اتنا سوچ سوچ کر مطلب خود کو ریڈی کیا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن پرابلمز فیس کرنی پڑی تو ہم نے وہیں پر اس کام کو چھوڑ دیا۔ اب آپ لوگوں کے فیسز پرسکون لگ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اب آپ کو صحیح سمجھ آ رہی ہے۔ اگر میں عام لفظوں میں بات کروں اور عام انسان کی بات کروں، کبھی کبھی میں اور آپ، ہم لوگ اپنی کسی بری عادت کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دو دن کے بعد پھر ہم ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو
اب آپ کو سمجھ آئی کہ اس کے پیچھے ہمارے جو ارادے کی قوت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنے ہیروز کی مثالوں کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں، ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، تو ہم لوگ بھی اپنے کام کرنے کے ارادے کی قوت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی کسی عادت کو ہی نہیں چھوڑ سکتے، جب ہم اتنے چھوٹے کام کے لیے اپنے ارادے کو مضبوط نہیں کر سکتے، تو سوچے ہم اتنے بڑے بڑے کام کیسے کریں گے؟ تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، چھوٹا سٹیپ لینا پڑتا ہے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے۔ ایڈیسن کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ انہوں نے 1000 مرتبہ فیل ہونے کے باوجود بھی اپنے ارادے کو ترک نہیں کیا۔ انہوں نے بلب کو ایجاد کیا، آج ان کی بلب کی ایجاد کو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ بلب کی ایجاد ان کی کوئی پہلی ایجاد نہیں تھی، انہوں نے بہت ساری ایجادات کی ہیں اس سے پہلے بھی، لیکن ان کی مشہور ترین ایجاد وہ بلب ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نام حاصل کرنے کے لیے، نام بنانے کے لیے پہلے ہمیں گمنامیوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ گمنامیاں جو ہیں یہ انسان کو سٹرونگ بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہمارے ہیروز ہیں، آپ ان کی ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو ان کے بہت بڑی ہسٹری بنانے سے پہلے ان سے پہلے ان کے چھوٹے چھوٹے کام نظر آئیں گے جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے، پھر جا کر انہوں نے بڑے کام میں اپنی ہسٹری بنائی۔ یہاں پر میں ایک مشہور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن کی بھی مثال ضرور دوں گی کہ ان کو بھی اسکول میں ایک سلو اسٹوڈنٹس کہا جاتا تھا۔ وہ سلو اسٹوڈنٹ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کے ان جملوں کا سامنا کیا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج وہ دنیا کے مشہور ترین سائنٹسٹ ہیں۔ کیونکہ ان کی ول پاور جو ہے وہ سٹرونگ تھی۔ سمجھ رہے ہیں ہم؟ تو میں امید کروں پھر آپ لوگوں سے بھی، اپنے آپ سے بھی، کہ ہم لوگ ضرور اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو بری عادتیں ہیں جن کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا ارادہ کریں گے تو اس پر کنسسٹنسی سے کام بھی کریں گے اور مسلسل جدوجہد بھی کریں گے یہاں تک کہ ہم اس کو ترک نہیں کر پاتے۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس آپ کے لیے اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس کے لیے، ان کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ جی اسٹوڈنٹس، اب آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ چلے ٹھیک ہے، اگر سمجھ آئی ہے تو پھر آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی ان بیڈ ہیبٹس کو ترک کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور ہر اس کام کو جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے اس نیت سے ارادہ کرنا ہے کہ اس میں آنے والی پرابلمس کو ہم نے فیس کرنا ہے اور اس میں ہم نے ڈٹے رہنا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے سنا۔